اور آپ علیہ السلام کفار و مشرکین کی اذیت کو برداشت کرتے گئے اور یوں 13 سال گزر گئے۔ اب 13 نبوی کا جب موسم حج آیا تو پھر 75 لوگ آپ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئے۔ اوس اور خزرج کے قبائل تھے، 73 یعنی 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام سے وہیں اسی جگہ ملاقات کی جس جگہ آپ علیہ السلام نے 12 نبوی کو 12 لوگوں سے ملاقات کی تھی، اور ان 75 لوگوں پر اسلام پیش کیا۔ ان سب نے اسلام کو قبول کیا۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری بیعت تھی جو آپ علیہ السلام نے انصار کے ساتھ کی۔ ملاقات تیسری تھی، بیعت دوسری تھی۔ اب آپ علیہ السلام کو ان لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس ہجرت کر کے آ جائیں، یہ لوگ آپ کو دین اور اسلام کا پیغام پہنچانے نہیں دیتے، ہمارا مدینہ آپ کے لیے حاضر ہے، آپ ہمارے یہاں آ کر ٹھہرے، ہمارا مال آپ کا مال ہوگا، ہماری جانیں آپ پر قربان ہوں گی۔ حضرت عباس جو آپ علیہ السلام کے چچا تھے اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آپ علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اس مجلس میں حضرت عباس بھی شریک تھے جس مجلس میں اہل اوس و خزرج نے مطالبہ کیا آپ علیہ السلام سے کہ آپ ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جائیں۔ حضرت عباس نے کہا تم ان کو لے جا تو رہے ہو لیکن ان کی حفاظت بھی کرنی ہوگی، یہاں پر کفار و مشرکین شروع سے ان کے دشمن ہے، جب سے انہوں نے اسلام اور ایمان کا ظہور اور اظہار کیا ہے، اور ہم ان کی حفاظت کیے جا رہے ہیں، چنانچہ اگر ہمیں عہد اور وعدہ دیتے ہو تو پھر ہم حضور کو محمد کو تمہارے ساتھ بھیجیں گے۔ انصار نے وہی بات کی جو میں نے بتائی کہ ہماری جانیں حضور پر قربان ہوگی، ہمارے اموال ہمارے گھر حضور پر قربان ہوں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیا اور اس وقت سے ہی ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ تم آہستہ آہستہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرو۔ اب یہ بات کہ مدینہ منورہ میں اسلام کیسے شروع ہوا وہ میں نے بتائی کہ یہ 2 بیعت تھی اور اس سے پہلے 6 لوگوں سے ملاقات تھی، یہ سبب بن گئی مدینہ منورہ میں اسلام کے ظہور کا۔ اب ہجرت کا وقت اور موقع آ گیا اور آپ علیہ السلام نے آہستہ آہستہ اصحاب کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ اب جب مشرکین نے یہ دیکھا کہ یہ تو آہستہ آہستہ مکہ خالی ہوتے جا رہا ہے، ہمارے قرابت دار، ہمارے رشتہ دار جو ہمارے آس پڑوس میں رہا کرتے تھے اب ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ محمد ہے جس نے قرابت داری میں رخنہ ڈال دیا، یہ محمد ہے جس نے رشتہ داریوں کو توڑ دیا، آج ہمارے رشتہ دار ہم سے دور جا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ کفار اور مشرکین کے لیے قابل برداشت بات نہ تھی، تو اب وہ دار الندوہ میں جمع ہو گئے۔ دار الندوہ ایک جگہ تھی جہاں پر سردار اور قریش کے بڑے بڑے لوگ مشورہ کیا کرتے تھے، جب کوئی اہم امر پیش آتا، جب کوئی معاملہ پیش آتا تو دار الندوہ میں جمع ہو جاتے اور مشورہ کرتے۔ اسی طرح ہوا، چند بڑے سردار جمع ہوئے دار الندوہ کے اندر کہ کیا کیا جائے، کس طرح سے اس کو روکا جائے کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے دور جا رہے ہیں، اور یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نئے دین کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب یہ مشورہ شروع ہونے ہی لگا تھا کہ یہاں پر مورخین بتاتے ہیں کہ ایک شخص کی شکل اختیار کیا ہوا دار الندوہ کے گیٹ پر کھڑا ہو گیا، اور سرداران جب مشورہ کر رہے تھے تو اس شیطان نے جو کہ انسان کی ایک بوڑھے کی شکل میں آیا تھا کہا میں بھی تمہیں اس بارے میں کچھ مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ سب نے کہا، استقبال کیا اور انہیں بٹھا دیا اور مشورہ شروع ہوا۔ کسی نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ بہرحال قتل کا مشورہ آخر میں ابو جہل نے دیا۔ سب سے پہلے مشورہ یہ تھا کہ ان کو قید کر دیا جائے، ایک جگہ مقرر کی جائے اور ان کو پابند سلاسل کیا جائے اور قید رکھا جائے۔ کسی نے اس مشورے کو پسند نہیں کیا، کہا اگر اس طرح کرو گے تو تم ان کے اصحاب کو نہیں جانتے، کتنے جان نثار اصحاب ہیں، کچھ وقت نہیں گزرے گا کہ وہ حضور کو تم سے چھڑا کر واپس لے جائیں گے۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ تو کسی نے مشورہ دیا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، باہر نکال دیا جائے شہر سے، انہوں نے ہمارے شہر مکہ مکرمہ میں فساد مچایا ہوا ہے، ان کو مکہ مکرمہ سے باہر نکالا جائے۔ چنانچہ یہ مشورہ بھی کچھ پسند نہیں آیا، کیونکہ وہ جو شیخ تھے شیطان، انہوں نے کہا کہ تم نے حضور کا کلام نہیں سنا ہے،
حضور کس طرح گفتگو کرتے ہیں، کس طرح قرآن مجید سناتے ہیں، کیا شیریں زبان کے حامل ہیں؟ اگر ان کو جلا وطن کر دو گے اور وہ اپنا قرآن باہر پیش کریں گے تو کچھ بعید نہیں کہ ایک بڑا مجمع ان کے ارد گرد جمع ہو جائے۔ یہ مشورہ بھی پسند نہیں کیا گیا تو ابو جہل نے پھر مشورہ دیا۔ ابو جہل نے کہا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ چند مختلف قبائل کو جمع کیا جائے اور اس کے ہر فرد کو مقرر کیا جائے اور حضور پر حملہ کیا جائے یکبارگی، اور نعوذ باللہ حضور کو قتل کر دیا جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ ہم سے مطالبہ کسی چیز کا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جب چند لوگ اور مختلف قبائل کے لوگ جمع ہو کر حضور کو قتل کریں گے تو وہ کس سے قصاص کا مطالبہ کریں گے؟ چنانچہ بات خون بہا اور دیت پر آ جائے گی اور بات رفع دفع ہو جائے گی۔ اس شیخ بوڑھے شیطان نے کہا یہ بالکل درست مشورہ ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے اور یہ آج ہی ہو جانا چاہیے۔ میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ وہی دن تھا جس رات اب ہجرت کرنے کا حضور کو بھی حکم ہو گیا تھا۔ یہ جو مشورہ دار الندوہ میں کیا گیا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں بھی کرتے ہیں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آپ اس وقت کو یاد کریں جب یہ دار الندوہ میں مشورہ کر رہے تھے اور آپ کے خلاف مکر و فریب کر رہے تھے کہ یا تو ان کو جلا وطن کیا جائے یا ان کو پابند سلاسل کیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ، اور بہت بھاری تدبیر آپ کے خلاف کر رہے تھے، لیکن ان کی کیا تدبیر ہے؟ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ خدا بھی ایک تدبیر کر رہا تھا اور خدا کی تدبیر سب تدبیروں پر غالب ہے۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس مشورے کے متعلق خبر دی اور بتایا کہ حضور آپ کے خلاف اس طرح کا مشورہ ہو چلا ہے اور آج آپ کے ساتھ یہ کچھ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضور کو کہ آج اپنے گھر میں آپ شب کا قیام نہیں کریں گے، آج رات یہاں نہیں سوئیں گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام راتوں رات گھر سے باہر نکلے اور یہ ایسا وقت نہیں تھا جب آپ کا محاصرہ کسی نے نہیں کر رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام کے گھر کی روانگی سے پہلے ہی کفار کے بڑے بڑے سردار اور قبائل کے لوگ آپ کے گھر کا محاصرہ کر چکے تھے کہ ابھی محمد باہر نکلیں گے اور ہم ان کا کام تمام کر دیں گے، لیکن خدا کی تدبیر غالب آئی۔ حضور اپنے گھر سے باہر نکلے، ان سب کے سامنے اس طرح نکل گئے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوئی، اور آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ یہ آپ علیہ السلام کے یار غار ہیں، ہجرت کے بھی دوست ہیں، جنت کے بھی دوست ہیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے اور کہا ابوبکر مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا۔ کہا ابوبکر نے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو حضور، کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ جانے کا حکم ہے؟ کہا بالکل تم بھی میرے ساتھ ہجرت کرو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رونے لگ گئے، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت کم سن تھی، چھوٹی عمر کی تھی، کہتی ہے میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ میری والد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کہا یہ پہلا موقع تھا جب میں اس بات کو محسوس کر رہی تھی کہ خوشی کی وجہ سے بھی آنسو نکلا کرتے ہیں۔ میرے والد اس قدر خوش تھے کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہجرت کر کے اب مدینہ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی اور ان 2 اونٹنیوں کو حضور کے سامنے پیش کیا۔ کہا جس اونٹنی کو چاہے اپنے لیے پسند کر دیں، اس پر سوار ہو جائیں اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں۔ آپ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور کی طرف نکلے۔ یہ ایک غار ہے جو مدینہ منورہ کے قریب واقع ہے، اور آپ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 روز وہاں قیام کیا۔ یہ بہت عجیب دن تھا، یہ بہت عجیب رات تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بے چینی، آپ کی محبت، آپ کی انتہائی آپ علیہ السلام سے وارفتگی کا یہ عالم تھا کہ کبھی آپ کے آگے ہو جاتے، کچھ وقت گزرتا پیچھے ہو جاتے، پھر کچھ وقت گزرتا آپ کے شمال، آپ کے یمین دائیں بائیں ہوتے۔ کہا ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کہیں آگے سے آپ پر حملہ نہ ہو جائے، میں بے چین ہو جاتا ہوں، فوراً اپنے آپ کو آگے کر لیتا ہوں۔ پھر یہ احساس ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد کہیں کوئی گھاٹی میں نہ بیٹھا ہو آپ کے انتظار میں، تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ جو حملہ کرنے والا آئے پہلے ابوبکر پہ ہاتھ اٹھا دے۔ آپ علیہ السلام اسی طرح چلتے رہے اور ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ رہے۔ پھر آپ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق نے غار ثور میں قیام کیا۔
میں یہاں بات روک کے ایک واقعہ آپ کو عرض کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ آتا تو آپ کہتے کہ ابوبکر کا ایک دن اور ایک رات عمر کی ساری عمر کی عبادت سے بہتر ہے۔ کہتے ہیں امیر المؤمنین وہ کون سا دن اور وہ کون سی رات ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ سناتے، کہا وہ ہجرت کا موقع جب ابوبکر حضور کے ساتھ تھے تو وہ جو دن اور وہ رات تھی وہ عمر کی ساری عمر کی عبادت سے بہتر ہے۔ رات تو یہ بتاتے اور دن کہتے کہ جب حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے اور تمام بہت سے قبائل مرتد ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان جنگ کیا کہ ابوبکر ان کے خلاف جہاد کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آیا، کہا اے امیر المؤمنین کچھ نرمی کریں، اب حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آپ اتنی سختی نہ کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے عمر تم جاہلیت میں تو بہت بہادر بنا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد کمزوری دکھاتے ہو۔ وہ شخص جو حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی بطور زکوٰۃ کی دیا کرتا تھا، اگر آج اس کے دینے سے انکار کرے گا تو عبداللہ ابن قحافہ اس کے خلاف جنگ کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دن اور یہ رات جب بیان کرتے ابوبکر کی تو کہتے کہ یہ عمر کی ساری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ بہرحال 3 دن آپ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں رہے اور اس وقت خدا کی عجیب نصرت اور مدد انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ باہر جالا تن دیا گیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے تاکہ جو یہاں سے گزرے وہ سمجھے کہ اس غار میں تو کوئی ہو نہیں سکتا، اگر ہوتا تو یہ جالا یہاں موجود نہ ہوتا، یہ انڈے یہاں موجود نہ ہوتے۔ بہرحال 3 دن آپ رہے اور اسی اثنا میں آپ کے بیٹے عبداللہ ابن ابی بکر آپ کے پاس آتے اور دن بھر کی کہانی اور واقعات آپ کو بتاتے کہ یوں مکہ مکرمہ میں باتیں ہو رہی ہیں اور یوں آپ کے خلاف سازش کی جا رہی ہے۔ عامر ابن فہیرہ یا عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ آتے رات کے وقت اور بکریوں کا دودھ پیش کرتے۔ بہرحال 3 دن کے بعد ایک شخص کو مقرر کیا جو اجرت لے کر آپ علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر کو لے جانے پر مأمور تھا۔ تو 2 اونٹنیاں آ پہنچی اور دونوں حضرات سوار ہو گئے، اور اسی طرح جب ان کی روانگی کی اطلاع ملی تو کفار قریش نے اعلان کیا مکہ مکرمہ میں کہ جو حضور کو زندہ یا قتل کر کے پیش کرے گا یا صدیق اکبر کو زندہ یا قتل کر کے پیش کرے گا اس کو 100 اونٹ بطور انعام کے دیے جائیں گے۔ جب یہ خبر مکہ مکرمہ میں پہنچی تو مختلف لوگ آپ کے تعاقب میں نکلے لیکن کوئی بھی آپ کو پکڑ نہ سکا اور اسی طرح آپ مدینہ منورہ پہنچے۔